بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 276 اور اس کی پہلی قسط ہے آج، پیج 198، معرف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 145۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 اس تک۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرۂ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند۔ مشک اظفر چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آہو میں بند۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ پہلے آیات کے معارف و مسائل کا ہے۔ یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی نرمی یعنی نری دنیا طلبی نہیں، جو شرن یہ غزوہ احد کے متعلق یہ آیات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ 3-4 جو پچھلے وی لاگز ہیں یہ غزوہ احد کے متعلق ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی نری دنیا طلبی نہیں، جو شرن مذموم ہے، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا، یہ بھی ایک جزو جہاد ہے اور عبادت ہی ہے۔ ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف طمع دنوی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ شرعی ضابطہ سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شرکت نہ ہوتے یا شریک نہ ہوتے، جب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو اب ملا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حضرات نے طمع دنیا کے لیے اپنے مقام کو چھوڑا، لیکن جیسا کہ پہلی آیات کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کی تھوڑی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے معمولی جرم کو بڑا سخت جرم قرار دے کر عتاب و خطاب کیا جاتا ہے۔ وہی یہاں بھی ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنوی منفعت کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا۔ صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ طمع دنیا کا ادبی یعنی ادنا سا غبار بھی ان کے قلوب تک نہ جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کی قرآنی آیات ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں،
بہت خدا کے طالب، پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے۔ وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے، اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا، اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ثابت رکھ قدم ہمارے، اور مدد دے ہم کو قوم کفار سے۔ پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرت واللہ یحب المحسنین۔ فآتاہم اللہ، پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ ناظرین، اسی کی ربط آیات یعنی سابقہ آیات میں غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض کوتاہیوں پر مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت تھی، ان آیات میں بھی اس کا تکملہ پچھلی امتوں کے بعض حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ رہے، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کی سب ہیڈنگ ہے بعض لغات کی تشریح۔ ربیون بکسرا و تشدید با مکسورہ و ضم یا ربا کی طرف منسوب ہے، جیسے ربانی معنی ہے رب والے، اس میں حرف را مفتوح کی بجائے مکسور خلاف قیاس استعمال ہوا ہے۔ روح، یہ اس کا ریفرنس ہے، روح المعانی، یعنی بعض حضرات نے ربیون کے معنی بہت سی جماعتوں کے کیے ہیں، ان کے نزدیک یہ ربہ بکسرا بمانی الجماعت کی طرف منسوب ہے۔ ربیون اللہ والے سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حسن بصری سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہا ہیں۔ یہ ریفرنس ہے روح المعانی کا۔ استقانتا سے مشتق ہے، جس کے معنی دب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے ہیں، بیزاوی حوالہ دیا گیا ہے۔ وہنا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ضعف و کمزوری۔ ناظرین، اسی کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ والے کفار کے ساتھ، اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ والے کفار کے ساتھ لڑے ہیں، نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں، اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامدی کی باتیں کرنے لگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے، اور افعال میں تو ان سے کیا لغزش ہوئی، ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ تو اس استقلال اور دعا کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی فتح و ظفر، اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، یعنی رضا اور جنت، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں سابق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدات سے نہ گھبرانا، نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے بعد ان کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اول یہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، دوسرا یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے، تیسرا یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھ، چوتھا یہ کہ ہم دشمنوں پر غالب کرے، کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے۔ ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اہم ہدایات ہیں۔ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اول یہ کہ حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جد و جہد اللہ کی راہ میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و فخر کرے، کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں مذکور ہے، فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ سیدھے راستے کی ہدایت ملتی اور نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ سیدھے راستہ کی ہدایت ملتی اور نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے، لیکن مالک الملک والملکوت کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لیے اس کے ادائے حق میں کوتاہی ناگزیر ہے۔ اس سے حالت عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ نیز یہ بھی کسی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ عمل دے اس وقت کر رہا ہے، یعنی جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے، آگے بھی اسے اس کی توفیق ہوگی۔ اس لیے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کی دعا مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو رنج و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلے میں شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار اور توبہ سے ہے، یعنی استغفار و توبہ ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا ہے، غم چوبینی زرد استغفار کن، غم بعمر خالق آمد کار کن۔ آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں۔ پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ اور دائمی راحت ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ حسن بڑھا دیا گیا ہے، وَحُسْنُ ثواب الآخرۃ فرمایا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں قرآن کریم کی نیکسٹ جو آیات ہیں اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، ربط آیات اور خلاصے تفسیر رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویلاگ کی صورت میں۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔
کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، توقیر بڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا۔